محبت کرنے والے آدمی کو مجھے لگتا ہے پیدا ہوتے ہی محبت ہو جاتی ہے. کیا شاعری نوجوان نسل کو اردو اور ادب سکھاتی ہے؟ محبت ضرور ہونی چاہیے اور ضرور کرنی چاہیے. پہلی محبت کے بارے میں آپ کی بیوی کو پتہ ہے؟ السلام علیکم ناظرین، 92 ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان عائشہ ممتاز. آج کا ہمارا موضوع ہے ادب اور شاعری، اور اس موضوع پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ ایک باکمال شخصیت موجود ہیں جنہوں نے اپنا ہر کام منوایا. آپ کریٹیو ڈائریکٹر ہیں، عشق آباد میں مارکیٹنگ مینیجر ہیں، اور ایک ایسے شاعر ہیں جنہوں نے عشق اور محبت کو اپنا موضوع بنایا. آپ کہتے ہیں دل و نظر کے تقاضوں سے ماورا نہ سمجھ، میں آدمی ہوں میری جاں مجھے خدا نہ سمجھ، یہ شہزادہ تیرے عشق میں تیرے آگے جھکا ہوا ہے تو اس کو گرا ہوا نہ سمجھ. جناب عاطف یاسر، السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں عائشہ، تھینک یو فار ہیونگ می. جزاک اللہ. سر کیسے شوق پیدا ہوا شاعری کا، کہاں سے شروعات کی آپ نے؟ اچھا، شاعری کا جو شوق ہے وہ تو شاید بچپن سے، جیسے میری والدہ جو ہیں انہیں کتابیں پڑھنے کا بہت شوق تھا. تو جب میں بڑا ہو رہا تھا تو میں اپنے کمرے میں کچھ بکھری ہوئی چند کتابیں دیکھتا تھا. پروین، مجھے یاد ہے آج بھی، پروین شاکر کی خوشبو ہوا کرتی تھی وہاں پر. اچھا. فراز صاحب کی تنہا تنہا ایک کتاب تھی. تو جب میں بڑا ہو رہا تھا تو شاعری دیکھ رہا تھا میں اپنے ارد گرد. تو اگرچہ میری والدہ جو ہیں وہ شاعرہ نہیں تھیں، وہ افسانہ لکھتی تھیں، کہانیاں لکھتی تھیں، لیکن میں نے ان کو کتابوں کے ساتھ محبت کرتے ہوئے دیکھا. تو شاعری تو اب مجھے یاد بھی نہیں ہے کہ کب میں نے یہ بیج جو ہے یہ کب گرا اور کب وہ پودے کی طرح پروان چڑھتا گیا، یہ مجھے یاد نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے میں نے اپنے آپ کو شاعری کے درمیان پایا ہے. ہاں، شعر کہا میں نے میٹرک کے بعد ہے، لیکن یہ کہ میں جب سے بڑا ہو رہا ہوں میں نے اپنے آپ کو شاعری کے درمیان پایا. اچھا، کبھی دل ٹوٹا ہے آپ کا؟ کیونکہ لوگ کہتے ہیں جو شاعر ہوتے ہیں نا ان کا دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے تبھی وہ شاعری کرتے ہیں. تو شاعری کے لیے ٹوٹے ہوئے دل کا ہونا ضروری ہے کیا؟ اچھا، پہلی بات تو یہ کہ صرف شاعروں کا دل ٹوٹا ہوا نہیں ہوتا، بہت سے لوگوں کا دل ٹوٹتا ہے. بالکل. کچھ اسے سیدھے راستے پر ڈال دیتے ہیں اور کچھ اپنا راستہ نہیں بنا پاتے. بالکل. تو ہارٹ بریک جو ہے وہ ہمیشہ ایک پازیٹیو چیز ہے. جب دل ٹوٹتا ہے تو اس کے کوئی بھی چیز جب ٹوٹے گی تو اس کے ٹوٹنے سے کچھ نئی چیزیں بھی تو بنیں گی. بالکل. تو دل کا ٹوٹنا جو ہے وہ ایکچولی انسان کو بناتا ہے. ایسا ہی ہے. تو دل بالکل ٹوٹا ہے. اچھا. اور اس نے میری زندگی میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے. اچھا، میں نے سنا ہے کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ کے پیچھے کس عورت کا ہاتھ ہے؟ دیکھیے، ہر کامیاب مرد کے پیچھے میں سے اکثریت جو ہوتے ہیں ظاہر ہے والدہ کا ہاتھ ہوتا ہے تربیت میں. بالکل. لیکن میں جہاں آج ہوں وہاں پہنچانے میں میری جو وائف ہیں انہوں نے بہت رول پلے کیا ہے. ماشاء اللہ. آپ کی لو میرج ہے یا ارینج میرج ہے؟ میری لو میرج ہے. اچھا. اور ظاہر ہے اس کے بارے میں بہت کچھ آن ایئر نہیں کہا جا سکتا. بالکل. اچھا، مجھے یہ بتائیں، آپ نے ایک اپنی وائف کے لیے شاعری لکھی تھی، ایک ایونٹ میں آپ نے ان کے لیے شاعری بولی تھی، تو ذرا اگر آپ ہمارے ناظرین کو وہ سنا دیں. عائشہ کھلکھلا کے ہنستی ہے. اچھا. زندگی کے اداس کمرے میں واہ روشنی جھلملانے لگتی ہے، تیرگی مسکرانے لگتی ہے، مجھ میں شمعیں جلانے لگتی ہے. واہ. عائشہ کی حسین آنکھوں میں اتنے گہرے ہیں سرمئی سائے، جس طرح شام تھک کے سو جائے، جس طرح گہری شب میں جنگل کی واہ چاند خود راستوں میں کھو جائے. عائشہ کھلکھلا کے ہنستی. ماشاء اللہ، بہت خوبصورت. اچھا، آپ مجھے یہ بتائیں، آپ کو محبت کس عمر میں ہوئی تھی؟ محبت کرنے والے آدمی کو مجھے لگتا ہے پیدا ہوتے ہی محبت ہو جاتی ہے. تو شاید محبت تو جو ہے وہ ہم جب پہلی تیسری چوتھی جماعت میں تھے تب بھی ہو رہی تھی. اور محبت جو ہے وہ ایک ایسا پروسیس ہے جو کبھی رکتا نہیں ہے. بالکل. زندگی کے ساتھ چلتا رہتا ہے. اور یہ نیگیٹو بات نہیں ہے، اس کو پازیٹیولی لینا چاہیے. اچھا، نہیں، لوگ جو ہے نا وہ نیگیٹو لے لیں گے، وہ سمجھیں گے کہ نا اچھا آج یہ نہیں ہے تو کل وہ، تو کل وہ، مطلب لوگ نیگیٹو لے لیتے ہیں. تو ذرا کلیئر کر دیں. ہاں، میں اس حوالے سے ایک بات ضرور کہوں گا کہ عورت کے لیے کسی مرد کی پہلی محبت ہونا اہم نہیں ہے. اچھا. عورت کے لیے یہ اہم ہے کہ وہ کسی مرد کی آخری محبت ہو. واہ،
خوبصورت بات ہے یہ. آپ کی انسپریشن کون ہے, کہاں سے سیکھنا شروع کیا آپ نے؟ دیکھیے, پہلی انسپریشن کسی بھی شاعر کے لیے, کسی بھی آرٹسٹ کے لیے محبت ہوتی ہے. اچھا. جو ایک جذبہ ہے, وہ محبت کا جذبہ ہے, وہ جہاں تک لے جائے آپ کو, یہ آپ کی اندر کی اٹھان ہوتی ہے, پھر وہ امکان ہے جہاں تک آپ کو لے جائے. بالکل. جہاں آپ پرسنالٹی کی بات کریں تو میں جب بڑا ہو رہا تھا تو میرے پسندیدہ شاعر احمد فراز تھے. احمد فراز. تو احمد فراز صاحب کو پڑھا, ان سے انسپریشن لی. محسن نقوی صاحب نے بہت متاثر کیا. آج کے زمانے میں مجھے میرے پسندیدہ شاعر عباس تابش صاحب ہیں. اچھا. اور ان سے بھی میں ملی بھی ہوں. عباس تابش صاحب جو ہیں وہ ہمارے عہد کے سب سے بڑے شاعر ہیں اس وقت, اور عباس تابش صاحب کو ہم آبروئے غزل کہتے ہیں. غزل میں اتنا بڑا شاعر آج کے عہد میں نہیں ہے کوئی. یقیناً افتخار عارف صاحب موجود ہیں, لیکن عباس تابش صاحب غزل کے سب سے بڑے شاعر ہیں. واہ. اچھا, آپ کی کوئی اپنی نظم یا غزل کوئی آپ سنانا چاہیں آڈینس کو؟ بالکل, میں آپ کو سنائے دیتا ہوں. جی جی. اس کی خوشبو مجھے ہر گاہ ملا کرتی تھی, پھر گزرنے کی کہاں راہ ملا کرتی تھی. اس کی خوشبو مجھے ہر گاہ ملا کرتی تھی, پھر گزرنے کی کہاں راہ ملا کرتی تھی. کیسے خدشات سے بستہ میرا بھر جاتا تھا, کیسے خدشات سے بستہ میرا بھر جاتا تھا, اس کی چھٹی کی جب افواہ ملا کرتی. واہ واہ, خوبصورت. کیسے خدشات سے بستہ میرا بھر جاتا تھا, اس کی چھٹی کی جب افواہ ملا کرتی تھی. خواب کی بھیڑیں چرانے کا عجب موسم تھا, ہر جزیرے پہ چراگاہ ملا کرتی تھی. اور نوکری ایک تھی اور عشق ادارے میں تھی. اللہ. نوکری ایک تھی اور عشق ادارے میں تھی, تب ہمیں وقت پہ تنخواہ ملا کر. خوبصورت, بہت خوبصورت. واہ واہ. کس کو سوچ کے یہ شاعری لکھی ہے آپ نے؟ اچھا, شاعر کا جو محبوب ہے وہ کوئی ایک نہیں ہوتا. اچھا. شاعر کا خیال میں کوئی بھی محبوب ہو سکتا ہے. وہ کسی بھی شخص کو سوچ کر اپنا محبوب تصور کر کے لکھ سکتا ہے, اور ایسا ممکن نہیں ہے نا کہ آج کی دنیا میں ایک ہی محبوب کے لیے آپ ہزاروں نظمیں لکھتے چلے جائیں اور لوگ بور نہ ہوں. تو شاعر کے ہاں جو کریٹو پروسیس ہے وہ اس کے تحت اپنے خیال میں کوئی بھی بت کھڑا کر سکتا ہے اور پھر اس بت کی پوجا کر سکتا ہے. کیا شادی کے بعد ہی محبت ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے, لیکن ظاہر ہے سوسائٹی کے اوپر اس کے کوئی اچھے اثرات نہیں پڑتے. آپ کو ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی. یہ اچھی بات ہے. اچھا, انور مسعود نے ابھی حال ہی میں ایک انٹرویو میں کہا کہ انہوں نے اپنی ماں, مطلب ایک ماں پہ نظم لکھنے میں انہوں نے 10 سال لگائے. اپنی نہیں, مطلب ماں پہ نظم لکھنے میں انہوں نے 10 سال لگائے ہیں. اور جب وہ نظم لکھی تو وہ دیکھ کے روئے بھی بہت ہے. تو آپ کو ایک نظم لکھنے میں یا ایک شعر لکھنے میں کتنا وقت درکار ہوتا ہے؟ دیکھیے, شاعروں کے ہاں جو کریٹو پروسیس ہے وہ مختلف طرح کا ہوتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا, کسی نے سوال کیا کہ انسان کتنی ٹائپ کے ہوتے ہیں, تو جواب ملا جتنے اس دنیا میں انسان ہے اتنی ہی ٹائپس ہیں. تو ایسی طرح شاعروں کے ہاں بھی جو کریٹو پروسیس ہے وہ مختلف ہو سکتا ہے. انور مسعود صاحب کو یقیناً اتنے سال لگے ہوں گے اور یہ تراش خراش کرنے میں, اس کی بیوٹیفیکیشن میں وہ وقت ان کو لگا ہوگا. لیکن سم ٹائمز کچھ شاعر ہوتے ہیں ان کے ہاں بڑا وفور ہوتا ہے. عبدالحمید ادم نام کے ایک شاعر تھے, اور ہم کل ہی بات کر رہے تھے اس کے بارے میں کہ ان کے پاس بہت سارے رجسٹر ہوتے تھے ان کے سامنے, اور وہ ایک ہی سٹنگ میں 8-8 9-9 غزلیں مکمل کر کے اٹھتے تھے. تو شاعر کے ہاں وفور ہوتا ہے. اور کبھی, اور مجھے بھی ذاتی طور پر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ صرف 5 سے 7 منٹ میں ایک غزل مکمل ہو جاتی ہے, اور بعض اوقات کئی دن لگ جاتے ہیں, کئی ہفتے لگ جاتے ہیں, کئی مہینے لگ جاتے ہیں. بالکل. کچھ چیزیں ہیں جو انکمپلیٹ ہیں جب سے ان کو شروع کیا, اور وہ آج بھی انکمپلیٹ ہیں. اس بات کو 10 11 12 15 سال بھی ہو گئے ہیں. آمد کب ہوتی ہے؟ مطلب ایک ہوتا ہے نا آپ کے ذہن میں چیزیں آ رہی ہوتی ہیں, کس ٹائم؟ اس کا کوئی وقت نہیں ہے. اچھا. آمد جو ہے وہ کسی بھی وقت ہو سکتی ہے, اور بعض اوقات شاعر بڑی مشکل میں رہتا ہے. جیسے ٹریول کرتے ہوئے ایک بار میرے ساتھ ایسا ہوا کہ میں لمبا ٹریول کر رہا تھا اور میں خود ڈرائیو کر رہا تھا اور بالکل اکیلا تھا. اچھا. تو ایک غزل شروع ہو گئی
تو میرے لیے بڑا دشوار تھا کہ اب میں رستے میں رکوں, اسے لکھوں یا بس سوچتا چلا جاؤں. تو پھر خیر میں نے اس کا ایک حل یہ نکالا کہ میں نے وائس نوٹس اپنے فون پہ وائس نوٹس بنا لیے اور اس کے ذریعے. لیکن ہاں ظاہر ہے آج کل تو ہمارے پاس فیسلٹی ہے, لیکن غالب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جب رات میں سو رہے ہوتے تھے اور اگر انہیں آمد ہوتی تھی تو وہ لکھ لیتے تھے, تو وہ لکھتے نہیں تھے. اچھا. وہ اپنے جو ازار بند ہے اس کو گرہیں لگاتے جاتے تھے. اچھا. اور صبح جب اٹھتے تھے وہ ایک گرہ کھولتے تھے, شعر لکھ لیتے تھے, دوسری گرہ کھولتے تو گرہ کھولتے کھولتے سارے اشعار لکھ لیتے تھے. تو وہ ذہانت کے اس درجے پر تھے اور ان کی یادداشت اس قدر اچھی تھی کہ انہیں اٹھنا نہیں پڑتا تھا. لیکن دوسری طرف جو ہے وہ منیر نیازی صاحب کا ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو اگر سوتے ہوئے کوئی بہت بڑا خیال آ جائے اور آمد شروع ہو جائے تو آپ اٹھتے ہیں؟ تو منیر نیازی صاحب نے بے نیازی کے ساتھ جواب دیا کہ میں نیند کو کبھی خراب نہیں کرتا اور میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر اتنا ہی بڑا خیال ہوگا تو دوبارہ آ جائے گا. یہ بہت اچھی بات ہے. اچھا, جو آج کا شاعر اور جو آج کی شاعری آپ کو کس قدر متاثر کرتی ہے؟ مطلب جو آج کا جو شاعر ہے وہ آزاد خیال ہے, جو آج کی شاعری ہے وہ آزاد خیال ہے. اس میں جو پہلے کی شاعری ہوتی تھی اس میں وزن ہوتا تھا, آواز میں درد ہوتا تھا, ردیف قافیے کا خیال رکھا جاتا تھا. لیکن جو آج کی جو شاعری ہے وہ آزاد ہے. تو آپ کو یہ کس قدر متاثر کرتی ہے؟ آن اے لائٹر نوٹ, درد اور آواز میں جو درد ہے وہ آج بھی بہت ہے. بس یہ کہ وہ ٹک ٹاک کے اوپر جو میوزک ہے اس کے ذریعے پیدا کیا جاتا ہے. ہاں. تو لیکن بہرحال آج کے دور میں بھی اچھے لکھنے والے بہت سے لوگ ہیں. یہاں میں کچھ نام ضرور لینا چاہوں گا. ہم نوجوان شاعروں میں حماد نیازی صاحب بہت اچھے شاعر ہیں, جواد شیخ بہت اچھے شاعر ہیں. ان لوگوں کے ہاں معیاری اشعار کی بہت بڑی تعداد موجود ہے. خرم آفاق بہت اچھے شاعر ہیں. تو لیکن یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے آنے کی وجہ سے جو شاعری کا معیار ہے وہ ضرور متاثر ہوا ہے. بالکل. اس شاعر جو ہے وہ صرف شاعر نہیں ہوتا, وہ اپنے معاشرے کی تربیت بھی کر رہا ہوتا ہے. وہ ایک مجمع کے سامنے کھڑا ہے, شعر سنا رہا ہے, تو وہ صرف شعر نہیں سنا رہا, انہیں محظوظ نہیں کر رہا, بلکہ وہ ان کی تربیت بھی کر رہا ہے ساتھ میں. تو شاعر کی صرف, میں سمجھتا ہوں کہ شاعر کی صرف یہ ڈیوٹی نہیں ہے کہ وہ اپنی آڈینس کو محظوظ کرے, بلکہ شاعر کی یہ بھی ڈیوٹی ہے کہ وہ اپنی جو آڈینس ہے ان کا معیار اوپر لے کر آئے, انہیں کچھ سکھائے اور انہیں کچھ سکھائے. بالکل. تو آج کے زمانے میں صرف یہ ہو گیا کہ لوگوں سے جواب سننے کو, بہت سے شاعروں سے یہ جواب سننے کو ملتا ہے کہ لوگ پسند یہ کرتے ہیں اس لیے ہم ایسا کہتے ہیں. لیکن میرا اس سے الٹ خیال ہے کہ وہ اپنی آڈینس اور اپنے فینس کا جو معیار ہے اسے بہتر بنا سکتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا, جو آپ کی شاعری ہے وہ عشق حقیقی پر ہے یا عشق مجازی پر؟ عشق حقیقی بہت بڑی چیز ہے, لیکن یہ ظاہر ہے میں اس بات کا دعویٰ نہیں کرتا کہ عشق حقیقی جو ہے, عشق حقیقی تو کسی کو چھو کر گزر جائے تو اسے اپنی ہوش کہاں رہتی ہے. لیکن بہرحال یہ میں اس بات کا قائل ضرور ہوں کہ محبت جو ہے وہ, یہ مجازی محبت آپ کو بہت سارے درجوں پہ فائز کرتی ہے, اور محبت ضرور ہونی چاہیے اور ضرور کرنی چاہیے. اچھا, آپ نے کچھ اور لکھا ہے, آڈینس کو کچھ اور سنانا چاہیں گے آپ؟ ضرور. میں آپ کو ایک نظم سنا دوں. جی جی بالکل. اب میرے رویے پہ یہ حیرانیاں کیوں ہیں, واہ, مغرور نگاہوں میں پشیمانیاں کیوں ہیں, یوں راہ بدلنے کا تم ہی نے تو کہا تھا, تم ہی نے کہا تھا کہ محبت کے سفر میں جسموں کا ملن اتنا ضروری نہیں ہوتا, تم ہی نے کہا تھا کہ سنبھل جاؤ گے ایک دن, اس یاد کی نگری سے نکل جاؤ گے ایک دن. واہ. تم ہی نے کہا تھا یہ بدن توڑ مسافت ایک روز یوں ہی باعث آرام بنے گی, ایک لمس بہاروں کی طرح اترے گا دل پر, ایک آنکھ یوں ہی بادائے گلفام بنے گی. واہ. ایک دھج سے کوئی آئے گا یوں شہر سخن میں, پھر سے کوئی خوش قامتی الہام بنے گی. اب ایسا ہوا ہے تو پریشان سی کیوں ہو, اب میرے رویے پہ یوں حیران سی کیوں ہو. واہ. سوچو کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہ بچا تھا, دامن میں تیرا ٹوٹا ہوا عہد وفا تھا, ہر سمت تھیں دستان و ملامت کی گھٹائیں, میں خود ہی میرے ساتھ تھا یا میرا خدا تھا. واہ واہ. بہت. پھر ایک ہنسی ہاتھ مجھے تھامنے آیا, وہ حسن طلسمات میرے سامنے آیا, کیا خوب مسافت تھی جو درپیش تھی مجھ کو, اس راہ پہ میں نے بھی قدم جھوم کے رکھا, اس یار مسیحا نے
ہر ایک درد سنبھالا، ہر زخم میرا پاس رکھا، چوم کے رکھا، ایسا نہیں ہرگز کہ میں بیزار وفا تھا، خود تو نے کہا تھا تو تیرے جیسا ہوا تھا، اب ہیں تیری آنکھوں میں میری یاد کے آنسو، اب پھر تجھے ماضی کا خیال آنے لگا ہے، اب کیا تیرے اشکوں کا بھلا مول اٹھاؤں، اب کیسے بتاؤں کہ سمے بیت چکا ہے۔ واہ واہ، بہت خوبصورت۔ اچھا، جو آج کل کا جو نوجوان ہے وہ ادب اور اردو سے بہت زیادہ دور جا چکا ہے، تو کیا شاعری نوجوان نسل کو اردو اور ادب سکھاتی ہے اور کیسے سکھا سکتی ہے؟ نوجوانوں کے ہاں آج کل جو اردو کا حوالہ ہے وہ بہت کمزور ہے، اور اردو زبان سے ظاہر ہے انہیں بہت زیادہ لگاؤ بھی نہیں ہے۔ آپ اس زمانے میں اگر دیکھیں تو ایسے شعراء بھی مشہور ہو رہے ہیں جنہیں سوشل میڈیا کی غیر موجودگی میں شاید کوئی بھی نہ جانتا۔ بالکل۔ تو اسے ایک موقع سمجھنا چاہیے، سوشل میڈیا کو اس بات کے لیے استعمال کرنا چاہیے کہ لوگوں کے ہاں اس اردو زبان کے لیے شعور پیدا ہو سکے۔ بالکل۔ اس وقت یہ بالکل طے شدہ بات ہے کہ اس وقت اردو شاعری جتنی ان ہے اتنی پہل ماضی میں کبھی نہیں تھی، اور وہ سوشل میڈیا کی وجہ سے۔ بالکل ایسے تو سوشل میڈیا اس کی ترویج میں بھی بڑا رول پلے کر سکتا ہے۔ کچھ اور آپ سنانا چاہیں گے؟ چلیے میں آپ کو ایک غزل سنا دیتا ہوں۔ کرتا نہ پھرے اب وہ میرا غم اسے کہنا، وہ داغ تو ہونے کو ہے مدھم اسے کہنا، گاؤں میں میرا زخم کوئی جان گیا ہے، واہ، دروازے پہ رکھ جاتا ہے مرہم اسے کہنا، واہ، بہت خوبصورت۔ پہلے وہ میری بات تسلی سے تو سن لے، پھر بعد میں ہوتا رہے برہم اسے کہنا، اجلت میں سبھی خیمے ہٹانا نہیں اچھا، بدلے گا بھی شہر کا موسم اسے کہنا، اس بار بھی اتوار کا دن سو کے گزارا، اس بار بھی کھولا نہیں البم اسے کہنا، واہ، بہت خوبصورت۔ کہہ دینا کہ یاسر سے کبھی خواب میں مل لے، ویسے تو وہ مصروف ہے ہر دم اسے کہنا۔ بہت خوبصورت، بہت زیادہ خوبصورت۔ بہت شکریہ۔ کس شعر سے آپ کو سب سے زیادہ شہرت ملی؟ ہاں، میرے جو اشعار بہت سارے لوگوں کے، مجھے لگتا ہے کہ 2 اشعار ایسے ہیں، دل میں ایک شہر خوش آثار کا نقشہ رکھے، دشت بھر گھوم لیے آنکھ میں دریا رکھے، واہ، میں نے رکھی ہے محبت کی روایت زندہ، اب محبت کی روایت مجھے زندہ رکھے۔ بہت خوبصورت، بہت زیادہ خوبصورت۔ اچھا سر، میرا ایک سوال ہے، بہت زیادہ پرسنل ہے، آپ کی پہلی محبت کے بارے میں آپ کی بیوی کو پتہ ہے؟ مجھے لگتا ہے آپ کے ہم سفر کو سب کچھ معلوم ہوتا ہے، میں ایک شعر میں اسے سم اپ کر دیتا ہوں۔ بالکل۔ کہ تجھ سے پہلے بھی میرے دل میں کوئی آیا مگر، اللہ، تجھ سے پہلے بھی میرے دل میں کوئی آیا مگر، تجھ سے عشق اپنی جگہ ہے بچپنا اپنی جگہ۔ واہ واہ، بہت خوبصورت۔ میرا خیال ہے میں آپ کے سوال کا جواب دے دیا۔ بہت خوبصورت جواب دیا سر آپ نے۔ نظر تو اس لیے جاتی نہیں نظارے پر، نظر تو اس لیے جاتی نہیں نظارے پر، کہیں وہ چھوڑ نہ دے کاٹ کر ہمارے پر، یہ دائروں کا سفر پھر ہمیں ملائے گا، ہمارا سامنا ہوگا اسی اشارے پر۔ واہ، یہ دائروں کا سفر پھر ہمیں ملائے گا، ہمارا سامنا ہوگا اسی اشارے پر، وہ اپنے باپ کی کشتی چرا نہ پائی تھی، میں مر رہا تھا کسی دوسرے کنارے پر۔ واہ، بہت خوبصورت۔ 2-3 اور اشعار ہیں کہ جب تک کہ تیرے قرب کا امکان رہے گا، درویش کا دنیا کی طرف دھیان رہے گا، دل میں تجھے رہنے کی جگہ دے تو رہا ہوں، دل میں تجھے رہنے کی جگہ دے تو رہا ہوں، کمرے میں جو پہلے سے ہے سامان رہے گا۔ بہت خوبصورت، تھینک یو سو مچ سر، آپ نے ہمیں اپنا ٹائم دیا، اتنا قیمتی وقت دیا آپ نے ہمیں، اور بہت خوبصورت آپ نے اشعار بولے، آپ نے نظم سنائی اور اپنی کچھ پرسنل باتیں ہمارے ساتھ شیئر کی، اس کا بہت زیادہ شکریہ۔ اسی کے ساتھ اپنی میزبان عائشہ ممتاز کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں ہم اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔